الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے، حضور غوث اعظم کے صدقے، خواجہ غریب نواز کے صدقے، پاک پنجتن کے صدقے، انجینئر مرزا علی جہلمی کے رد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہاں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ آج ہم اسی سلسلے پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، صحیح ہماری بات، اور تمام احباب سے پھر میں عرض کروں گا کہ اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدوں کی حفاظت کی نیت سے ویڈیو کو ضرور سماعت کریں اور لوگوں کو شیئر کریں۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رفع یدین کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ ذرا سنیں۔ آرمی والے پیر صاحب کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں، برائے مہربانی ان کی نماز کا طریقہ بتا دیں تاکہ اس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ 11ویں والے پیر ہے کون ہے؟ 11ویں والے پیر ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری، کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ پر ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور بغداد کے قریب، یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ اللہ دے سکتا تھا۔ اور اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، وہ جا کے دیکھ لیں، کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا؟ اس میں میں نے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں۔ امام مالک کا قول، اب میں آپ کو بات بتاؤں، یہ پوری ویڈیو کے اندر اس نے جو بدتمیزی کی ہے، سب سے پہلی بات کہ آپ دیکھیں، یہ آدھا تتر آدھا بٹیر ہے۔ پہلے کہتے ہیں 11ویں والے پیر ہیں ہی کون، اس کے انداز، وہ بات وہی ہے نا کہ لوگوں کے الفاظ تکلیف نہیں دیتے بلکہ لہجے تکلیف دیتے ہیں، صحیح ہماری بات۔ یہ اتنا منافق آدمی ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو بات بتاؤں، پہلے جملے میں آپ دیکھیں کتنے یہ توہین امیز الفاظ استعمال کر، اس کے بعد لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بھی ایک بات جملہ کہہ دیتے ہیں رحم اللہ، سمجھ میں آ رہی بات۔ امام مالک، امام اعظم، امام احمد کی شان میں اس نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے نا، وہ مجھ جیسا آدمی نہیں بول سکتا۔ لیکن آج یہ کیا، یہ ساروں کو لے کے چلنے کے چکر میں یہ بات یار یاد رکھیں، یار آپ بھی عقل مند آدمی ہیں میرے بھائی۔ میں اپنے لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ساروں کو لے کے چلو؟ آپ دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، دنیا سارے ایک جیسے ہو جائیں، سارے امیر ہو جائیں، سارے غریب ہو جائیں، ساری عالم ہو جائیں، ساری ڈاکٹر ہو جائیں، ساری جاہل ہو جائیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں باشعور انسان کو بٹھا دے اور بولے یار ایسا ہو سکتا ہے قانون، وہ بولے گا نہیں، دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ تو رب نے فرشاد فرما دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بناتا، لیکن نہیں، فرق رکھا ہے، کیٹیگریز رکھی ہیں، کالے نیلے پیلے سارے پیدا کیے ہیں، کافر مومن فرقے سب پیدا کیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، رب دیکھ لے، آزما لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون دین کو دین کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات۔ اب اس نے جو نا 11ویں والے پیر کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ اس نے جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے کہ تم 11ویں والے پیر کو مانتے ہو۔ الحمدللہ ہم مانتے بھی ہیں اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں ہمیں سب سے پیار ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ کہا 11ویں والے نماز کا طریقہ تمہیں پتہ ہے، وہ تو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اب تجھے کون سی حاجت پیش آئی کہ تو 11ویں والے کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے؟ تو بابا کو مانتا ہی نہیں ہے، ہوشیار آدمی، آدھا تتر آدھا بٹیر، تو باباؤں کے خلاف جاتا ہے نا، نہ بے بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ علمی کتابی کو اب یہ نوبت آ گئی کہ یہ 11ویں والے پیر کی نماز کی بات کریں۔ ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتا 11ویں والے پیر کی نماز کیا تھی، اور ہمیں یہ بھی بات پتا کہ 11ویں والے پیر تیرے من کے مطابق جو ہے نا نمازی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، امام احمد بن حنبل کے فالو کرتے تھے۔ اور اس نے اسی ویڈیو کے اندر، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آگے جا کے دیکھیں، اس نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں
کہ کدھر امام احمد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں حنبلی ہوں. ابے تو چیلنج کیا کرے گا؟ تو جاہل آدمی، تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کو. وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے. تو یہ بھی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی حنبلی تھے. پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حنبلی ہوں؟ پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حنبلی ہوں؟ پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حنبلی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حنبلی ہو جائیں گے وہ. اس کو آپ یقین کریں، جتنے بھی صاحب معتبر عالم اور باشعور لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے ان کو کیٹاگوریکلی کہا کہ بھائی ذرا ٹائم تو بتاؤ، اپنے 10 بائی 10 گز کا جو کمرہ ہے نا اس کا ذرا بتا تو صحیح. یہ ٹک ٹاکر کو تو بلا لیتے ہیں، صحیح ہے نا، وہ جو سارے ایک جیسے چورن بیچ رہے ہیں نا سارے. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، ادھر بالکل میری بات حقیقی بات کر رہا ہوں. ہاں، وہ جو سارے ایک دوسرے کو گلے، جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں نا، وہ آ کے تو اپریشیٹ کر کے چلے جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کی اپنی کیا اوقات ہے، علمی اسٹیٹس ان کا کیا ہے، ان کو دیکھ کے ہماری قوم فیصلے کر جاتی ہے. یار خدا کو مانو میرے بھائی، کچھ ہوش کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھ لو یا اسلام کا نام نہ لو. تو اس کو بیٹھ کے بات کرے کہ کدھر لکھا ہے. میں بتاتا ہوں کدھر لکھا ہے. غنیت الطالبین کا اس نے حوالہ دیا اسی کے اندر. غنیت الطالبین کتاب دکھائی ہے، غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 203. صحیح ہے. اور یہ دیکھیں آپ، غنیت الطالبین ہم ادھر لے کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سب. یہ دیکھیں آپ، یہ اردو ترجمہ ہے. میں عربی کی بات جو جلد 2 صفحہ نمبر 203 کی بات کی ہے وہ عربی کے اندر ہے. اور یہ آپ غنیت الطالبین اٹھائیں اور اس کے صفحہ نمبر 240، یہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی پوری ایک وہ لے کر امام سے آگے نہ بڑھنے کے حوالے سے. آگے میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، حضور غوث اعظم رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہم بالکل مانتے ہیں. ہم رفع دین کے انکاری ہے نہیں. میری بات سمجھے گا، ابھی پوری بات سمجھے گا. ابھی اس نے سب سے پہلے بات کیا کہ یہ کیا کرتا ہے پتہ آپ کو؟ یہ کہتا ہے کہ ہم رفع دین کرتے ہیں حدیث کو دیکھ کے. کس کو دیکھ کے کر رہا ہیں؟ حدیث میں، مسلم میں، بخاری میں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، میں تجھے مسلم شریف کی دوسری بھی حدیث سناؤں، میں تجھے بخاری شریف کی حدیث سناؤں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے نا، تو پھر ایسا چاہیے، اس شخص کو یہ چاہیے کہ ایک رکعت نماز رفع دین کے ساتھ پڑھے، دوسری رکعت نماز غیر رفع دین کے ساتھ پڑھے، کیونکہ حدیث تو دونوں ہے. بھائی مزے کی بات تو یہ نا، یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، بھائی حدیث تو دونوں ہے. تو حدیث کو پہ عمل کرنے والا بندہ ہے نا، تو میں تجھے حدیث بتا رہا ہوں. ترمذی اٹھا کے دیکھ، میں تجھے حدیث بتا رہا ہوں. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث ہے. صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 181 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میں عام مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جو اس کی یہ حدیث اس کو سن کے نا جو بدک جاتے ہیں اور اس کے اصولوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار اللہ کے بندو ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم دین کس سے لے رہے ہو. یہ ہماری پوری کلپ الحمدللہ ریکارڈ ہے، اور انجینئر مرزا علی جہلمی کا پوسٹ مارٹم ہے پورا. پوری اس کی حقیقت کھول کے رکھی اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا قال اخرج علینا رسول اللہ فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کان اذناب خیل. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر تشریف لائے تو حضور نے دیکھا نماز پڑھنے کا انداز. فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم نماز کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو ایسے کہ جیسے بے چینی میں گھوڑا اپنے دم کو اٹھاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا مت کرو، بلکہ نماز میں سکون کے ساتھ رہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہو جیسے بے چینی میں گھوڑا اپنے دم کو اوپر نیچے کرتا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہے. تم ایسا نہ کرو بلکہ نماز میں سکون کے ساتھ رہو. میں آپ کو ایک اور حدیث سنا، امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں. علقمہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم کو رسول اللہ کی نماز نہ پڑھاؤں، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے، میں تمہیں حضور کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں. فرمایا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور فرمایا صرف پہلی بار رفع دین کیا، اس کے بعد نہیں کیا. صرف اللہ اکبر ادھر رفع دین، اس کے بعد نہیں کیا. ایک اور حدیث میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. اخرج البخاری فی الصحیح کتاب صفۃ الصلاۃ
باب اتمام التکبیر فی الرکوع، حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے، میں عربی نہیں پڑھا، مختصر سے الفاظ میں بیان کرنے کی نیت سے، کہ عمران بن حسین نے فرمایا انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی، انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آئے ہائے، علی نے بصرہ میں نماز پڑھوائی، عمران بن حسین فرما رہے ہیں مولا کائنات نے وہ نماز یاد کروا دی جو ہم حضور کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے، کوئی رفع یدین نہیں کیا۔ دوسری حدیث بھی لے کر آئے امام بخاری، ابو سلمہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، جب بھی وہ جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے میری نماز رسول اللہ کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اس میں بھی آپ نے کوئی رفع یدین نہیں کیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ترک رفع یدین پہ الحمدللہ کئی احادیث مروی ہیں، موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دین کے حوالے سے اتنی سی بات یاد رکھیے گا کہ دین جو ہے اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے مطابق نہیں ہوگی نا، تم ایمان والے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمارا کام ہے حق بات بیان کرنا، باقی آپ کی مرضی ہے میرے بھائی۔ آپ نے کلمہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے تو لازمی سی بات ہے پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کو ہی فالو کریں گے۔ اگر آپ نے کلمہ کسی اور کا پڑھا ہے اور آپ کے من پسند جو مولوی ہیں یا من پسند آج کل کے سوشل میڈیا کے اندر جو لوگ آ گئے اور ان کو آپ سمجھتے دین سمجھ لیں گے تو بھائی آپ کی مرضی، آپ سمجھتے رہیں، لیکن ایک بات ہے کہ شرم کرو، حیا کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھ لو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اور یہ حضرت بارہا کہتے رہتے نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو ہاں تجھے ہم بتاتے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں، مصنف ابن شیبہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ مصنف عبد الرزاق نے بیان کیا، یہ وہ حضرات ہیں جو امام بخاری جن سے حدیثیں روایت کرتے تھے، یہ وہ حضرات ہیں، ان کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث اگر آپ کیا وہ اتنی حدیثوں کو مانتے ہیں جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، اندازہ کریں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بات بتاؤں، کئی احادیث ایسی ہیں ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، جس میں کیٹاگوریکلی رفع یدین سے منع ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم میں رفع یدین سے متعلق حدیثیں بھی آئی ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم تیرے طرح آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم رفع یدین نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم حنفی ہیں۔ اور تو نہیں کرتا تو تو کیوں نہیں کرتا، ذرا یہ بتا۔ تو نہ حنفی ہے، تو نہ حنبلی ہے، تو نہ مالکی ہے، نہ تو شافعی ہے۔ میرے ویور سے بات سن لے کان کھول کے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ بولے نہ میں حنبلی، نہ میں حنفی، نہ میں مالکی، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اپنے گمان کے مطابق علمی کتابی۔ چل ٹھیک ہے حضرت صاحب، آپ علمی کتابی ہیں، آپ نے حدیث سے رفع یدین لے کر آئے، تو اللہ کے بندے میں ساری قوم سے ایک سوال چھوڑتا ہوں، ساری قوم کے پاس، ذرا ساری قوم اس کو پکڑے تو صحیح، جوتے تو مارے اور پوچھے تو صحیح، قبلہ ایک حدیث آپ کو نظر آ جاتی ہے، دوسری حدیث کیوں نہیں نظر آتی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک آیت پہ، قرآن کے ایک آیت پہ ایمان رکھتے ہو، دوسرے پہ نہیں رکھتے؟ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشیطان، شیطان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ 11ویں والے پیر جو ہے رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے 11ویں والے پیر رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ تیرے اسکول آف تھاٹ سے نہیں پڑھتے تھے، وہ تیرے نظریات کے مطابق نہیں پڑھتے تھے۔ 11ویں والے پیر اگر نماز پڑھتے تھے تو حنبلی ہونے کی بنیاد پہ پڑھتے تھے، اور تو نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ کدھر ہے یہ، اتنے جو ہے چیلنجنگ الفاظ کے اندر اس نے بات کی۔ وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے، تو یہ بھی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی حنبلی تھے، پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حنبلی ہوں، پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حنبلی ہوں، پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حنبلی ہوں۔ آپ کے کلیم کر لینے سے حنبلی ہو جائیں گے وہ۔ میں بتا رہا ہوں کہ غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھیں، اور یہ جو آپ دیکھیں یہاں پہ، یہ اردو کے اندر 240 صفحہ نمبر پہ اندر لکھا ہے،
حضور غوث اعظم دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ، آپ کی دعا ہے، آپ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی مسلک یعنی حنبلی مسلک پر موت دے اور انہی کے گروہ میں قیامت میں اٹھا. صفحہ نمبر 203 میں آپ نے فرمایا ورویہ امامنا ابو عبداللہ احمد بن حنبل. 3 مقامات میں آپ نے غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 202 203 کے اندر کیٹاگوریکلی ارشاد فرمایا کہ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ ہے. اور پھر حافظ ذہبی اور عبدالحی بن عماد حنبلی نے غنیت الطالبین کے مقدمے میں لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک حنبلی تھا. اب آپ بتائیں، بتا رہا ہوں لوگوں، یہ ایسے لوگ سے، یہ اتنا بے حیا اور چور اور ڈکیٹ آدمی ہے دین کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اندر. یہ اتنی ڈکیٹی کرتا ہے، اتنی غلط بیانی کرتا ہے، رب کریم اس کو برباد کرے، اللہ اس کے شر سے ہمیں بچائے. یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے اور بزرگوں کے حوالے سے یہ اتنی غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے عقید و نظریات سے اللہ میں محفوظ رکھے. میں پھر مختصراً کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم رفع یدین کے انکاری نہیں ہیں، لیکن آج اہل حدیث ہوں یا دوسرے جو لوگ اپنے مرضی سے رفع یدین کرنے لگتے ہیں نا کہ مسلم میں لکھا ہے، تو میں ان معصوم لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث سے تو دوسری بھی ہے میرے بھائی جس میں رفع یدین نہیں ہے. تو پھر آپ اپنے مرضی سے دین میں چلیں گے تو فساد پیدا ہوگا. اللہ کے بندو، دنیا کے اندر رہتے تو اپنے مرضی سے تو آپ کے سنیے، ایک پولیس ہے، ایک فوج ہے، قانون ہے، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے. ایک دنیاوی دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو دنیا کا ایک قانون بنانا پڑتا ہے، آفس میں ایک قانون بنانا پڑتا ہے. دین ایسے ہی لا قانون ہے. ہم اگر رفع یدین نہیں کرتے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فالوور ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے. ہمارے نزدیک امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، چاروں کے چاروں حق پر ہے، چاروں کے چاروں جنتی. ان کا کہ اپنی علمی اجتہاد تھا. یہ ایسے تھوڑی ایسے لوگوں کا اجتہاد ہو جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو اور یہ آ کے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے 8x8 کے کمرے میں بیان کرنا شروع کر دیں. اور لوگ میرے بھائی وہ لوگ وہ تھے جن کے دل میں خوف خدا اور محبت رسول اللہ تھا، جو اپنے مفاد کے متعلق دین نہیں بیان کرتے تھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق دین بیان کرتے تھے. یہ بندہ تو اپنی تعلیمات دینا چاہ رہا ہے، نہ اس کا کسی مسجد سے تعلق، نہ اس کے کسی مدرسے سے تعلق، نہ اس کا کسی استاد سے تعلق، نہ اس کا کسی جو ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس کا تعلق تو کلمے سے بھی نہیں. یہ اپنی تعلیمات اپنے انداز میں بھگوڑا آدمی ہے، یہ اپنے انداز میں لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے اور لوگ اس کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آج اپنے سارے ویورز سے اور ساروں کو میں کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، میرے بھائی اس کے شر سے بچیں. یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. فرقے ایسے ہی بنتے ہیں، فرقے یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، فرقے ہم نے نہیں بنائے. ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری تعلیمات آپ کے سامنے من و عان رکھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بے جا آپ اعتراضات نہ کریں، بے جا آپ تشدد کے اندر نہ آئیں، جو چیزیں حق پر ہیں اس کو سمجھیں اور لوگوں کو غلط ترجمانی نہ کریں. تو بس ایک سیدھی سی بات ہے. اب میں اپنے سارے لوگوں سے یہ بات کہوں گا کہ اس سے پوچھے تو رفع یدین کر رہا ہے نا، ذرا بتا تو صحیح رفع یدین تو کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ تو حنفی ہے؟ نہیں ہے. حنبلی ہے؟ نہیں ہے. مالکی ہے؟ نہیں ہے. شافعی ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب کیوں کہہ رہا ہے؟ بولا حدیث میں. تو بولے ذرا تو نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے، آدھا تتر آدھا بٹیر، نہ ادھر نہ ادھر، ایک ہی حدیث پڑھی ہے تو نے اور حدیثیں نظر نہیں آئی؟ کیا تیرے نزدیک صرف وہی حدیث قابل قبول ہے؟ بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، نسائی اٹھا لو، ابن ماجہ اٹھا لو، اس کے اندر تو کئی ایسی حدیثیں. آپ کو میں نے ابھی مسلم کی حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم رفع یدین کرتے ہو؟ تم ایسا کیوں کرتے ہو جیسے خارش زدہ گھوڑا جو ہے اپنے دم کو آگے پیچھے کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اونچے نیچے کرتا ہے، تم اپنے ہاتھوں کو ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ بتا. یہ حدیث ہے وہ نہیں ہے جو تیرے من کے مطابق ہی تو اس کو مانے اور جو تیرے من کے خلاف جائے اس کو نہ مانے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے وہ شخص کامل ایمان والا ہی نہیں ہے جس کی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہیں ہے. بس بات اتنی سی کافی ہے. جو بندہ اپنی طبیعت کو حضور کے دین کے مطابق نہ کر سکے، میرا آقا فرما رہے اس کا ایمان ہے ہی نہیں. تو اللہ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے.